بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی اولاد الحسین وصحاب الحسین وانصار الحسین وعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ مومنین اکرام، ناظرین محترم، سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ مخدوم عالمیان شہزادی کونین آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ولایت علی چینل 313 کے وسیلہ سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ میرا مالک اس چینل کی جتنے بھی متعلقین ہیں، میرا مالک ان تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور بالخصوص جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کا خانوادہ، ان کے دوست احباب، میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور میرا مالک آج کی اس مجلس میں جتنے بھی ناظرین و سامعین آج کی اس مجلس کو سن رہے ہیں، میرا مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص جناب سید سبطین صاحب جو علیل ہیں، میرا مالک انہیں صحت عطا فرمائے۔ اور ایک مومنہ جو ایک انتہائی پریشانی والے مرض میں مبتلا ہیں، میں اس وقت مخاطب ہوں آپ سے کربلا معلیٰ سے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرا مالک سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس کی عزت کے صدقے سے میرا مالک انہیں مکمل صحت عطا فرمائے، اور میرا مالک انہیں معجزانہ طور پہ صحت عطا فرمائے، اور انہیں تیزی کے ساتھ روبہ صحت کرے۔ سرکار باب الحوائج اپنا خصوصی کرم فرماتے ہوئے میرے مالک مجھے یقین ہے کہ ہماری اس آس اور ہماری اس التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور اس مومنہ کو مکمل صحت عطا فرمائیں گے۔ ہمارا موضوع گفتگو جو ہم جسے لے کے چل رہے ہیں، اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلی اور گزشتہ مجالس میں ہم مسلسل سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بتائیں کہ ہر دور میں کس طریقے سے امامت پہ ظلم و ستم ہوتے رہے، ہر دور میں امامت کو کیسے کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور ہر دور کا بادشاہ کیا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے امامت کو اس دور میں کمزور کیا جائے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بادشاہت میں اور امامت میں فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جسے لوگ شہنشاہ بناتے ہیں، امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بناتا ہے۔ جسے لوگ عزت دیتے ہیں اس سے واپس لے بھی سکتے ہیں، لیکن جسے خدا عزتیں عطا فرماتا ہے اس سے کوئی بھی بشر چھین نہیں سکتا۔ امامت وہ ابدی نعمت ہے جو خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو جن پہ سرفراز کرتا ہے۔ ہمارے پاس امامت ہے، اور امامت کے مقابلے میں جس دور میں بھی آئی، وہ ملوکیت آئی، وہ بادشاہت آئی، وہ شہنشاہیت آئی۔ شہنشاہیت ملوکیت کی ہاں ہے کہ جو نہیں مانے اس کی گردن کاٹ دو، جو سر جھک نہیں رکھا اسے کاٹ دیا جائے، ہر ایک کو اپنے سامنے جھکایا جائے، بڑے بڑے قصر بنائے جائیں، اپنی شہنشاہیت کا روپ جالا جائے۔ حرص دنیا اور تمنا کی خواہش لیے ہوئے ملوکیت تڑپتی ہے، لیکن امامت کے ہاں نہ حرص دنیا ہے، نہ امامت کے ہاں لوگوں کی اکثریت کی خواہش ہے۔ امامت کے ہاں تو اللہ کا وہ پیغام ہے جو آفاقی پیغام ہے، جو انسانیت تک پہنچانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل کی گزشتہ مجلس میں عرض کی تھی کہ مولا امیر المومنین کو کوفہ میں مسلسل کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ مولا امیر المومنین کے بعد سرکار امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی پھر یہی ہوا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام آئے تو اب امام حسین علیہ السلام نے جو بیعت کا انکار کیا وہ یہ کہہ کے کیا کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو جملہ تھا امام حسین علیہ السلام کا، یہ انکار بیعت صرف حسین ابن علی کی طرف سے نہیں تھا۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس جیسے کسی کی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ یا میں جملہ آسان کروں، امام حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو بھی ہم جیسے کسی سے بیعت مانگے گا وہ اس دور کا یزید کہلوائے گا۔ بے شک۔ اب میرا سوال انسانیت سے یہ ہے کہ آج بہت سی بحثیں ہمیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سی بحثیں ہمیں بھی سننے کو ملتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اکثر یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے اپنے سے پہلے، اپنے سے گزشتہ جو لوگ تھے، کیا ان کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ آپ اس تاریخی بحث میں بعد میں آئیے گا کہ بیعت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ آپ یہ پہلے بتائیے کہ بیعت کہتے کسے ہیں، بیعت کا لغوی معنی کیا ہے، بیعت کا مفہوم کیا ہے۔ بیعت کا مصدر بے ہے، بے کہتے ہیں بیچنا،
بہ کہتے ہیں خریدنا، یعنی کہ بیعت میں دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے، کوئی بھی شخص اکیلا بیعت نہیں کر سکتا، بیعت تقاضا رکھتی ہے دو لوگ ہوں، ایک بیعت لے رہا ہو، ایک بیعت دے رہا ہو، ایک بیعت کروا رہا ہو، ایک ہی بیعت ہو رہی ہو، یعنی کہ یہ معاہدہ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے دو لوگوں کے درمیان، دو لوگ، جیسے تجارت کا اصول ہے کہ کوئی چیز بیچنی ہو تو اسے خریدار چاہیے، اور خریدنے کا اصول ہو کہ کوئی بیچنے والا چاہیے، لہذا خرید و فروخت کا جو اصول ہے، جو تجارت کا اصول ہے، یہی بیعت کا اصول ہے۔ بیعت انہی لوگوں کی ہوتی ہے کہ ایک بیعت کر رہا ہو اور ایک ہی بیعت ہو رہی ہو، یا بیعت کروائی جاتی ہے یا بیعت کی جاتی ہے۔ اب لفظ بیعت کو سمجھیے گا، اور آج کی اس مجلس میں اسی بھی ضمن میں ہم گفتگو کر دیں گے۔ بیعت کہتے ہیں کچھ بیچنا، کچھ خریدنا۔ تو جب ہم نے تمام علماء سے پوچھا کہ آخر یہ لفظ بیعت ہے کیا، کیا بیچا جاتا ہے، کیا خریدا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیعت میں نفس بیچا جاتا ہے اور آخرت خریدی جاتی ہے، یعنی کہ اپنا نفس کسی کے آگے بیچ دینا اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو کر لینا، پھر اس سے اس کے بدلے میں آخرت خرید لینا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ جس کی بیعت کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اس کے آگے نفس بیچ رہے ہیں، اور جس کے آگے آپ نفس بیچ رہے ہیں، کم از کم وہ اس قابل ہو کہ وہ آپ سے نفس خرید کے آپ کو آخرت دے سکے۔ اب میں بہت بڑی تاریخی غلطی کا سواب ایک، کیونکہ میں ہر روز کی مجلس میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نہ ایک جواب ایسا ضرور آئے جو آج کی جس روز کی بھی مجلس ہو، اس روز کی مجلس کی وہ ہیڈ لائن بن جائے۔ آج کی مجلس کا اس ٹاپک پہ، جسے میں ایک امتیازی نقطہ کہنا چاہوں گا، وہ نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ امیر المومنین نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی، اور وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیعت کہتے ہیں نفس کے بیچنے کو، یعنی کہ نفس بیچا جاتا ہے۔ اب آئیے میں قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جس نے ہجرت کے بستر پہ سو کے اپنا نفس بیچا تھا اور خدا سے مرضیاں خریدی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین نے ہجرت کے بستر پہ سو کے اپنا نفس توحید کو بیچ دیا تھا۔ تو جب علی نے اپنا نفس توحید کو بیچ دیا تھا، تو اب اگر کوئی علی سے بیعت مانگ بھی رہا تھا تو بیعت ہوتی ہے اپنا نفس بیچنے کی، تو امیر المومنین کا نفس تو علی کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی خدا کو بیچ چکے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ بیعت نفس کی ہوتی ہے اور علی نفس اللہ ہے، اور جو اللہ کا نفس ہو وہ انسان کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، جی قبلہ۔ بیعت میں نفس بیچا جاتا ہے، تو اگر کوئی مولا امیر المومنین سے بیعت مانگ رہا تھا تو وہ بیعت کیسی ہو سکتی تھی؟ کیا وہ اللہ سے بیعت مانگ رہا تھا؟ کیا وہ خدا کا نفس خرید رہا تھا؟ تو کس میں طاقت ہے کہ وہ خدا کا نفس خریدے؟ امیر المومنین کی بیعت توحید سے ہو چکی تھی، یعنی کہ میں لفظ اور آسان کروں گا، اور دو شہنشاہ مولا امیر المومنین کے بیٹوں کے روبرو میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ امیر المومنین کے لیے خریدار بھی توحید ہوتی ہے۔ بے شک، یا لفظ اچھا کر کے کہتا ہوں، علی سے کچھ خریدنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، جی قبلہ۔ یا میں لفظ اور اچھا کر کے کہنے لگا ہوں کہ علی کو اپنی تجارت کے لیے آگے کم از کم توحید چاہیے، کیا بات ہے قبلہ، جیو۔ آگے وحدت ہو تو علی کچھ بیچے۔ اور خدا نے کیا کہا کہ ہم نے نفس خرید لیا ہے۔ اب امیر المومنین کا نفس امیر المومنین کے پاس نہیں، وہ نفس اللہ ہے، وہ اللہ کا نفس ہے۔ اب علی کا ارادہ نہیں، اللہ کا ارادہ ہے۔ علی کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ تو اب جب ہجرت کے بستر پہ مولا امیر المومنین نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب علی جو کریں گے وہ ارادہ اللہ کا ارادہ ہوگا، وہ اختیار اللہ کا اختیار ہوگا، وہ معجزہ اللہ کا معجزہ ہوگا۔ تو اب اگر امیر المومنین فضائل میں ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ابو طالب کا بیٹا مردہ زندہ کر رہا ہے، یہ لفظوں کہ اللہ کا ارادہ مردے کو زندہ کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، کیا بات ہے، جیو قبلہ۔ اور خدا نے اس سودے میں کیا ہے؟ خدا نے یہ سودا یہ کیا ہے، خدا نے یہ تجارت یہ کی ہے کہ نفس خریدا ہے اور مرضیاں بیچ دی۔
اب آپ ایک لفظ اکثر سنتے ہیں کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کام ہو جائے گا، وہ کہتا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ آپ ہماری طرف آئیں گے اگر اللہ نے چاہا، آپ یہ کام کریں گے ہاں اگر خدا کی مرضی ہوئی۔ تو اب ہر انسان اللہ کی مرضی ڈھونڈ رہا ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ مرضی الہی ہے کس کے پاس؟ ہجرت کے بستر پہ سو کے امیر المومنین نے اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ اب خدا کی تمام مرضیوں کا مالک علی۔ بے شک۔ اب اگر ایک چیز میری ملکیت ہے، ایک رومال، ایک گھڑی میری ملکیت ہے، تو جب وہ ہے میری ملکیت تو میری مرضی ہے، میں جسے مرضی دوں۔ کوئی مجھ سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی کو جہاں چاہے استعمال کروں۔ تو امیر المومنین کو اللہ کی مرضی کے آئینے میں ذرا دیکھ کے دیکھنا کہ جب علی اللہ کی مرضی ہے تو اب علی کی مرضی ہے، چاہے گناہ گار کو جہنم سے اٹھا کے جنت میں بھیج دے اور چاہے پرہیزگار کو جنت سے نکال کے جہنم میں پھینک دے، بے شک، کیونکہ یہ مرضی ہے۔ امیر المومنین نے خدا سے خدا کی مرضیاں خرید لیں، اور یہ ہے بیعت۔ امیر المومنین نے اگر بیچا ہے اپنا آپ تو توحید کو بیچا ہے۔ بے شک۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ مولا امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں نکالی، مولا امیر المومنین نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو علی کے پاس اپنا ارادہ اور اپنی مرضی تو تھی ہی نہیں۔ مولا امیر المومنین خدا کا ارادہ تھا کہ بدر میں لڑے تو لڑا، خدا کا ارادہ تھا کہ احد میں لڑے تو لڑے، خدا کا ارادہ تھا خیبر و خندق میں لڑے تو لڑے، خدا کا ارادہ تھا کہ اب تلوار نیا میں چلی جائے، نیا میں چلی جائی، اب جمل میں باہر نکل آئے، باہر نکل آئی، اب پھر اندر چلی جائے، پھر اندر چلی گئی، اب سفین میں پھر باہر نکل آئے، پھر باہر نکل آئی، اب پھر اندر چلی جائے، پھر اندر چلی جائی۔ اب خدا کا ارادہ تھا کہ سر سجدے میں جھک جائے تو جھک گیا، اب خدا کا ارادہ تھا کہ سر پہ ضرب لگ جائے تو لگ گئی، جب لگی تو انہوں نے کہا فوز تو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ علی نے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے ارادے سے کیا۔ نعرہ حیدری، یا علی، علی علی، یہ قبلہ جی۔ اور ایک قول مولا امیر المومنین کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جس کی اب تک مجھے تو کوئی کہیں سے کوئی وضاحت نہیں مل سکی اور کہیں سے کوئی سند نہیں مل سکی، کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانتا ہوں۔ علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ بے شک قبلہ، کیا بات ہے۔ لہذا یہ ہے اصول بیعت۔ اب لوگ اس بات پہ بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ علی نے بیعت کیوں نہیں کی، علی نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ علی بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیعت میں نفس بیچا جاتا ہے، اور علی اللہ کا نفس ہے۔ بے شک۔ کس میں طاقت تھی کہ وہ اللہ کا نفس خریدے؟ خدا کا نفس اگر خریدا بھی ہے تو خدا نے خریدا ہے۔ ایک جگہ پہ بحث ہو رہی تھی اور سوال کیا جا رہا تھا کہ فلاں نے امیر المومنین کو نماز پڑھائی تھی کہ نہیں پڑھائی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے شیعہ عالم دین کی آواز آئی، اس نے کہا آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ علی کی نماز، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں تو اس شخص پہ حیران ہو رہا ہوں جو نماز کے آگے کھڑا ہو گیا۔ کیا بات۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص نے نماز پڑھائی تھی تو کون ہے جو نماز کے آگے کھڑا ہو گیا تھا؟ کیونکہ علی خود نماز۔ بے شک۔ تو اب یہ بیعت جو تھی، یہ بیعت معصوم غیر معصوم کے ہاتھ میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو مولا امام حسین مجتبیٰ نے جب امام حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین کریم نے جب بار بار امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو مولا کریم کربلا نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ یہ انکار بیعت صرف حسین ابن علی کی طرف سے نہیں تھا۔ اب امام حسین یہ جملہ کہہ کے مدینہ چھوڑ چکے، مکہ میں آ کے توقف کیا، مکہ میں آ کے قیام کیا، اور مکہ میں قیام کے دوران لوگوں کی اکثریت مولا امام حسین سے ملنے کے لیے، مشاورت کے لیے آتی رہی، اور مولا امام حسین لوگوں کو یزید کی سوچ کے بارے میں آگاہ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ یزید اسلام کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ دیکھیے
آپ آج کے دور میں مسلمانوں کے بہت سے فرقے دیکھ رہے ہیں، جتنا پیچھے جاتے جائیں گے فرقے کم ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے دور آگے آ رہا ہے فرقوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آج سے 50 سال پیچھے دیکھ لیں تو اتنے فرقے نہیں تھے، 100 سال پیچھے دیکھیں تو اتنے بھی نہیں تھے، 200 سال پیچھے دیکھ لیں، پہلی صدی ہجری میں چلے جائیں، دوسری صدی ہجری میں چلے جائیں، تو جیسے جیسے آپ تاریخ میں پیچھے جاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو فرقے کم نظر آتے جائیں گے۔ اور اگر آپ پیچھے چلتے چلتے تاریخ میں 61 ہجری میں پہنچے تو 61 ہجری میں کربلا میں 2 ہی فرقے تھے، یا حسین والے تھے یا یزید والے تھے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اسلام میں جو پہلے 2 فرقے بنے وہ 61 ہجری کو کربلا میں بنے، اس سے پہلے اسلام میں کفر ملا ہوا تھا، کفر کو، منافقت کو اسلام سے نکالا ہی نہیں جا رہا۔ مکہ میں لوگ کافر تھے، رسول نے کلمہ پڑھوایا، مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کے کچھ لوگ منافق بن کے اسلام میں داخل ہو گئے، اب وہ اسلام کے اندر ہی تھے۔ غدیر میں ولایت علی کے اعلان نے ایمان اور بے ایمان کی فرق کو سمجھایا تھا، لیکن جو اسلام میں باقاعدہ فرقے بنے وہ کربلا میں تھے۔ کربلا میں دونوں طرف فوج تھی، ادھر لاکھوں ادھر 72، لیکن دونوں اللہ کو مان رہے تھے، قرآن کو مان رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تمام احکامات ایک جیسے تھے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ ایک مکتب کے پاس علی ولی اللہ تھا اور دوسرے کے پاس نہیں۔ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ اس کا مطلب ہے یا علی 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 علی۔ حسینیت اور یزیدیت کے بنیادی فرق کا نام علی ولی اللہ ہے۔ بے شک امام حسین مکہ میں قیام پذیر ہو چکے تھے، لوگوں کی اکثریت آتی تھی، امام حسین سے مشورہ کرتی تھی، مولا کریم کربلا مسلسل کئی دیر مکہ میں رہے، اور مکہ میں امام حسین جب بالکل حج کا وقت آیا اور لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ بد احرام کے ساتھ حدود حرم میں داخل ہوئے۔ جو ہی حسین حدود حرم میں داخل ہوئے تو حاجیوں نے ایک دفعہ شور برپا کیا، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ حسین ابن علی طواف کعبہ کرتے ہوئے مولا حسین نے پلٹ کے حضرت عباس کو دیکھا اور بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ ایک بات میرے معزز سامعین ضرور سمجھیے، احکامات حج میں ہے کہ اگر آپ نے حج کا لباس یعنی کہ احرام پہن لیا ہو اور آپ طواف میں آ گئے، طواف کرتے ہوئے بغیر کسی شرعی عذر کے اگر آپ کا قدم پیچھے کی طرف ہٹے تو آپ کا طواف باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ طواف میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے حاجی میں اور حسین میں، جیو قبلہ، یہ فرق ہے مسلمان میں اور اسلام میں، کہ اگر حاجی طواف کعبہ کرتے ہوئے قدم ہٹائے تو باطل ہو جاتا ہے طواف، اور اگر حسین قدم ہٹائے تو حج ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے۔ کیا بات! امام حسین نے اپنے قدموں کو ہٹایا اور قدموں کو ہٹاتے ہوئے مولا حسین نے صرف حضرت عباس کو دیکھا، حضرت عباس نے مولا حسین کے چہرے پہ ابھرے ہوئے سوال کو پڑھ لیا۔ عباس کہتے اس قاری کو ہیں جو حسین کے صحیفہ رحمت کی تلاوت کرتا ہوں۔ نہیں، میں جملہ بہت بہتر کر کے کہوں گا اور یقیناً آپ سے اس جملے میں دعا حاصل کروں گا، جس کے ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات! لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ جیو جو قبلہ، چہرہ ہے، میں اگلا جملہ شاہ صاحب اور زیادہ خوبصورت کر کے پڑھنے لگا ہوں، جو رخ حسین سے ارادہ پروردگار سمجھے، جو عباس صرف حسین کا چہرہ دیکھے اور اللہ کا ارادہ سمجھ لے۔ کیا بات ہے! جیو قبلہ، کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ مولا عباس ارادہ حسین ابن علی کو سمجھ چکے تھے۔ مولا عباس نے حاجیوں سے کہا جو امام حسین کے ساتھ تھے کہ حسین چاہتے ہیں کہ ہم احرام کھولیں اور صرف
عمرے کی نیت سے طواف کریں. طواف عمرے کی نیت سے ہوا. اور میں مسلسل نہیں پڑھوں گا, مکمل نہیں پڑھوں گا, لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ حضرت عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. وہ خطبہ آج بھی تاریخوں میں. سخی حضرت ابوالفضل العباس, کیونکہ اگر میں بالکل آپ کو پیچھے دکھا سکوں اور انشاءاللہ مجلس کے اختتام پہ آپ کو زیارت بھی کروائیں گے کہ میں بالکل سخی حضرت ابوالفضل العباس کے حرم کے سامنے سے آپ سے مخاطب ہوں. حضرت عباس ابوالفضل نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے, اس کریم شہنشاہ کی بات کر رہا ہوں, اور اس کریم شہنشاہ کی زیارت کرواتے ہوئے میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. یہ وہ حضرت عباس ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. پہلے گھر کی طرف اشارہ کیا, پھر حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. جیو قبلہ. 3 اشارے کیے ہیں مولا عباس نے, ایک آسمان کی طرف اللہ کی طرف, ایک کعبہ کی طرف, ایک حسین کی طرف. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت. سبحان اللہ. میں سخی باب الحوائج ابوالفضل العباس کے حرم کے سامنے ہوں, میں مولا سے پوچھ رہا ہوں مولا ہم گناہگار خطا کار سوال کرتے ہیں, اگر آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے, تو آپ کہہ دیتے کہ اس کے باپ کے یعنی کہ مولا حسین کے بابا علی کے چہرے کی وجہ سے عزت دی, رخ کی وجہ سے عزت دی, ہاتھوں کی وجہ سے عزت دی. آپ نے جملہ عجب کہہ دیا کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. آپ نے مولا علی کے قدموں کا ذکر کیوں کیا؟ عجب نہیں کہ آواز حضرت ابوالفضل العباس آئے کہ خانہ کعبہ میں ایک نبی کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں جسے ابراہیم کہتے ہیں. لوگ مقام ابراہیم پہ آ کے ابراہیم کے قدموں کے نشانوں کو چومتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید انہی قدموں کی وجہ سے کعبہ قائم ہے. عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے علی کے قدموں کی وجہ سے کعبہ کو عزت. کیا بات ہے, نعرہ کعبہ بیت اللہ بنا تھا سبحان اللہ, تو مولا امیر المومنین کے قدموں کی وجہ سے. یہ قابل سجدہ ہوا تھا تو علی بن ابی طالب کے قدموں کی وجہ سے. بے شک. یہ کہنے کے بعد حضرت ابوالفضل العباس نے کہا یہ صرف گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ تو صرف ایک کمرہ تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. اسے لوگوں کے سر اس کی جانب ہم نے جھکائے ہیں. لوگوں کو کیا پتا تھا کہ کسے سجدہ کرنا ہے, ہم نے بتایا اسے سجدہ کرنا ہے. بے شک. تم تو پتھروں کو پوج رہے تھے, تم تو بتوں کی پرستش کر رہے تھے, ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اسے سجدہ کرو. تو مجھے آج تک مسلمانوں کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی اینٹوں کے ایک کمرے کی طرف ہاتھ کر کے کہہ دے یہ اللہ کا گھر ہے, تو لوگ قیامت تک اسے کعبہ مان لیتے ہیں, اور وہ غدیر میں ہاتھ اٹھا کے کہے یہ اللہ کا ولی ہے, تو اسے علی ولی اللہ کیوں نہیں مانا؟ نعرہ دشمنان اہل بیت کو لعنت بے شمار, جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. دوبارہ جو سنیے گا کہ رسول ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہے یہ بیت اللہ ہے, تو قیامت تک مسلمان بغیر اختلاف کے اسے بیت اللہ ماننا شروع کر دیں. اور جسے دن کی روشنی میں ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھا کے کہے یہ ولی اللہ ہے, اسے ولی اللہ کیوں نہیں مانا؟ اس کا مطلب ہے رسول کے کہنے پہ بیت اللہ مان لیا, علی ولی اللہ نہیں ماننا. فرق صرف یہی ہے کہ وہاں پتھر کا بنا ہوا گھر سا, اور پتھروں سے پرانی رشتہ داری تھی اور علی سے پرانی دشمنی تھی. پتھروں کی پوجا کرنے والوں نے پتھر کے آگے تو سر کو جھکا دیا, لیکن امیر المومنین کو ولی اللہ نہیں مانتا. مولا کی آواز آئی یہ صرف گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ کہنے کے بعد مولا سرکار حضرت, کیونکہ یہ جملے میرے بے ساختہ زبان میں آ گئے, شاید میں سخی مولا کے قدموں میں بیٹھا تھا, بالکل مولا عباس کے حرم کے سامنے بیٹھا ہوں, تو شاید عباس چاہتے تھے یہ جملہ
مولا کے حرم کے سامنے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ مولا سرکار ابوالفضل العباس نے ان کی طرف دے کے کہا کہ تم لوگوں کا ارادہ تھا کہ تم حسین کو حج نہ پڑھنے دو، تم کون ہوتے ہو کہ حسین کے رستے کو روکو؟ اگر وہ چاہے تو کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ کیا بات ہے جیو کے بلا نعرہ حیدری یا علی 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 علی، کیا بات ہے۔ کیونکہ لوگوں کا حج ہوتا ہے کعبے کے طواف کرنے سے، کعبے کی عبادت ہوتی ہے حسین کی زیارت کرنے سے۔ جیو کے بلا، سبحان اللہ، بے شک۔ اگلا جملہ میرا نہیں، یہ میرے شہنشاہ کی نگری ہے اور میرے شہنشاہ سن رہے ہیں۔ سرکار باب الحوائج نے کہا تم حجر اسود کو چومتے ہو اور حجر اسود میرے مولا حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو قبلہ، نعرہ حیدری یا علی 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 علی، کیا بات۔ یقین نہ آئے تو ابھی مجلس ختم ہو تو گوگل پہ جا کے حضرت عباس کا خانہ کعبہ کی چھت پہ خطبہ سرچ کیجئے گا اور اس کو اردو اور انگلش اور عربی میں پڑھیے گا۔ فرمایا تم حجر اسود کو چومتے ہو لیکن حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا۔ بے شک۔ تمہاری جرت کہ تم حسین کو حج پڑھنے سے روکو؟ فرمایا میں صرف اس کے امر کا پابند ہوں، اگر وہ مجھے حکم کر دے میں تم پر ایسے آؤں جیسے چڑیوں کے غول پہ باز آتا ہے۔ اب حضرت عباس کے چہرے کا جلال بدلا اور حضرت عباس نے کہا ایھا الکافرۃ والفاجر، او کافر اور فاجرو۔ جن کو حضرت عباس کافر کہہ رہے تھے وہ حج کا لباس پہنے ہوئے تھے، جنہیں حضرت عباس فاجر کہہ رہے تھے وہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے۔ لوگ مسجد میں بیٹھ کے غلط بات نہیں کہتے، اور علی معصوم بیٹا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے ان حاجیوں کو حج کے لباس میں کافر کہہ رہا تھا، ان حاجیوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو فاجر کہہ رہا تھا، ان حاجیوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود کافر کہہ رہا تھا۔ اے مولا عباس وہ لا الہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ نے انہیں کافر اور فاجر کیسے کہہ دیا؟ فرمایا کیونکہ یہ دشمنی ولایت علی پہ حسین سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور جن کے دین سے علی ولی اللہ نکل جائے وہ کعبے میں بھی کھڑا ہو تو کافر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، دشمنان علی بیت پر لعنت بے شمار، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری یا علی 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 علی، جیو قبلہ۔ ملوکیت یہ چاہتی تھی کہ امامت اس کے آگے سر چکا دے، اور امامت یہ چاہتی تھی کہ میں ملوکیت کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں۔ امامت کے قدم بڑھ رہے تھے اور ملوکیت کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ حسین ابن علی جیسے جیسے کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے، کربلا حسین کی زیارت کے لیے تڑپ رہی تھی اور ملوکیت شام میں لرز رہی تھی۔ حسین ابن علی کربلا میں ورود ہوا، حسین ابن علی کا لاکھوں کا لشکر پہنچ گیا ہے حسین ابن علی کا رستہ روکنے۔ یہ چاہتے تھے حسین ابن علی کوفہ نہ جائے۔ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے، ہانی بن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور حسین ابن علی کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب کیونکہ ہم قتل حسین کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں، قتل حسین کے محرکات پڑھ رہے ہیں، میں آنے والی مجالس میں بتاؤں گا کہ حسین کے کس کس قاتل کا تعلق کس کس خاندان سے تھا، جو اتنے سالوں سے ہمارے اوپر الزام لگا رہے حسین کو شیعوں نے قتل کیا، حسین کو شیعوں نے قتل کیا۔ ہم تمہیں بتائیں گے کہ حسین کا قاتل کس کس کا بیٹا تھا۔ آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں، آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ امام حسین ابن علی کے ساتھ جو 72 آئے تھے، ان 72 کے نام تو کتابوں میں لکھے ہوئے، صرف نام نہیں لکھے، ان کی بلدیتیں، ان کے شجرے، ان کے چہرے، ان کے قد، ان کی رنگتیں یہاں تک لکھی ہوئی۔ حبیب ابن مظاہر کتنی عمر تھی، کیسا چہرہ تھا، کیسا قد تھا، سعید، وہب قلبی، عابس شاکری، مسلم یا سجاع، یہ تمام وہ نام تھے جن کو تاریخ نے مسلسل ہمیشہ کے لیے یاد کیا۔ تو اب میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں پوری امت مسلمہ سے، آپ مجھے بتائیں جن کو آپ مانتے ہیں ان میں سے تو کوئی نام بھی حسین کے 72 میں نہیں ہے۔
کیا بات. تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ حسین ابن علی کے ساتھ تھے. اگر وہ حسین ابن علی کے ساتھ تھے تو مجھے 72 میں سے ان افراد کے نام بتائیں کہ کون کون ان میں سے حسین ابن علی کے ساتھ. اگر انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جناب صالح نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں صرف 4 لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم پہ آ گیا، اس لیے کہ وہ ظلم پہ خاموش رہے. اس حسین بادشاہ سے اللہ کو پیار کتنا ہے. میں کربلا میں آپ سے مخاطب ہوں. زیارت پہ جملہ پڑھا جاتا ہے. جب زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے تو آپ زیارت عاشورہ کو پڑھیے گا، کبھی اردو میں پڑھیے. جب لعنت کی جاتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے شایت و بایت و تابعت. اے حسین، جنہوں نے تیرے قتل میں مشورہ دیا، جنہوں نے بیعت کی، ان تمام پر لعنت. حسین کے جہاں تک دشمنوں کو لعنت بے شمار، ضرب بے شمار. سارجت والجماعت. ذرا معصوم کی زبان سے، کیونکہ زیارت عاشورہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، معصوم کا تبرہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے حسین کے قاتلوں کے ساتھ مشورہ کیا ان پر بھی لعنت، جنہوں نے ساتھ دیا ان پر لعنت، جنہوں نے بیعت کی ان پر لعنت. یہاں تک جا کے امام نے فرمایا کہ جس نے اس گھوڑے پہ زین رکھی اس پہ بھی لعنت. لعنت بے شمار، ضرب بے شمار. جس نے ان کے گھوڑوں پہ زین رکھی. مثلا عرب میں کوئی شخص اگر میدان میں جانا چاہتا تھا یا سفر میں جانا چاہتا تھا تو اس کی سواری کو تیار کرنے کے لیے یا اس کا نوکر زین رکھتا تھا، بیٹا زین رکھتا تھا، بیوی زین رکھتی تھی، اور پھر وہ سفر کے لیے جاتا تھا. اور کیا کہہ رہے معصوم؟ جس نے حسین کے قاتلوں کے گھوڑوں پہ زین رکھی ان پر بھی لعنت. لعنت بے شمار. جنہوں نے ان گھوڑوں کے منہ پر نقاب رکھی ان پر بھی لعنت. یہ ہے حسین ابن علی. یہ قتل کا منصوبہ 61 ہجری کو تیار نہیں ہوا. 61 ہجری کو حسین کے قتل کا منصوبہ نہیں بنا. 61 ہجری سے پہلے یزید کا باپ جب اپنے بیٹے کے نامزد ہونے کا اعلان کر کے گیا تھا تو وہ یہ کہہ کے گیا تھا کہ سب تیری بیعت کر لیں گے، حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کرے. تو اس کا مطلب اگر تاریخ کو پیچھے لے کے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ مطالبہ بیعت صرف یزید کا ارادہ نہیں تھا، باپ کی خواہش تھی. صرف باپ کی خواہش نہیں. اب اگر اس کے باپ کی خواہش تھی تو بتاؤ اس کے باپ کو شام کے تخت پہ کس نے بٹھایا؟ جو اس کے باپ کے اقتدار میں شامل تھا وہ حسین کے قتل میں شریک ہے. بے شک. جس نے اس کے باپ کو اقتدار دیا تھا اس کو اقتدار کون دے کے گیا تھا؟ وہ بھی حسین کے قتل میں شریک. جس کو اس نے اقتدار دیا تھا وہ بھی حسین کے قتل میں شریک. جنہوں نے رسول کی وصیت کو بدلا وہ بھی حسین کے قتل میں شریک. بے شک. اس کا مطلب ہے کہ صرف یزید کے ساتھیوں نے نہیں، ایک بہت بڑی امت نے حسین کا قتل کیا. بے شک. آج ہم تھوڑے ہیں، مختصر ہیں، لیکن ہم اکثریت کے خلاف برسر احتجاج. بے شک. لیکن اس خون کا انتقام ابھی باقی ہے. ابھی انتقام نہیں ہوا. ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں. انتقام خون حسین ہمارے بس کی کام نہیں. انتقام لے گا تو رسول کا بیٹا لے گا، حسین کا بیٹا لے گا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. لہذا قتل حضرت امام حسین علیہ السلام میں صرف اس دور کے لوگوں کو شامل کرنا یہ عقل کے تقاضے کے بالکل منافی. جب رسول کے جانے کے بعد پہلے ہی دن اقتدار اہل بیت سے چھین لیا گیا تو جب اس کھیل کے اصل کھلاڑی میدان سے پیچھے ہٹے تو بازی ہاتھوں سے نکل گئی. کہ ابو الاعلی مودودی جیسے بندے کو بھی لکھنا پڑ گیا کہ علی کے بعد خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا، پھر صرف ملوکیت تھی. لیکن آپ اگر بتائیں کہ اسلام میں بادشاہت آئی، اسلام میں ملوکیت آئی، یہ ہے
اہل بیت کو چھوڑنے کی سزا کہ تم نے امامت کو نہیں مانا، تمہیں یزید کو خلیفہ ماننا پڑا، تمہیں مروان کو خلیفہ ماننا پڑا، تمہیں خانہ کعبہ پہ آگ برسانے والے کو خلیفہ ماننا پڑا، تمہیں شراب پی کے نماز پڑھانے والے کو امام ماننا پڑا، تمہیں بدھ والے دن جمعہ پڑھانے والے کو امام ماننا پڑا۔ سچے امام کو چھوڑنے کی اس سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے کہ بد کرداروں کو امام ماننا پڑا، بنی امیہ کو امام ماننا پڑا، بنی عباس کو اپنا اول الامر ماننا۔ یہ تمام سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم نے حق کے امام کا ساتھ چھوڑا۔ جب آپ حق کی پیروی کرتے ہیں تو پھر تکالیف، مصیبتیں اور مشکلات تو آپ پر آئیں۔ آپ نے بڑا مشکل ہے، نہ کارخانے میں طوطی کی آواز ہے کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں ہمیں کسی کے معززین کو برا نہیں کہنا چاہیے گا، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہوں گا، شیعت صرف علی سے محبت کا نام نہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا نام۔ بے شک دشمنان اہل بیت پر لعنت، بے شمار یزید پر لعنت، معاویہ پر لعنت۔ سے محبت کا دعویٰ تو ہندو بھی کرتے ہیں، مولا امیر المومنین سے محبت کا دعویٰ تو عیسائی بھی کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو سکھ بھی کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کے میں شہر میں بیٹھا ہوں، حسین ابن علی کے مہمانوں میں تو ہر مذہب کے لوگ۔ تو خدارا 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 یہ ان مولویوں کو جن کو ریال، ڈالر اور پاؤنڈ کے لالچ ہیں، جو خوف کی وجہ سے، جو لالچ کی وجہ سے قوم تک حقائق نہیں پہنچا رہے۔ میں آپ تک یہ حقیقت پہنچا رہا ہوں کہ شیعت صرف اہل بیت سے محبت کا نام نہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا نام شیعت۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت، بے شمار۔ اگر آپ کو اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرنے کا سلیقہ نہیں آیا تو سمجھو کہ آپ میں شیعت ہے ہی نہیں۔ جیو قبلہ۔ کبھی ہم نے تمہیں کہا ہے کہ آپ ہمارے دشمنوں کو قتل کرو، مارو، تو پھر ہم سمجھیں گے؟ مولا فرماتے کچھ نہیں کر سکتے، دل سے نفرت تو کرو۔ تبرہ کہتے برات کو، برات کہتے اظہار بیزاری کو، بیزار تو ہو جاؤ۔ لیکن اگر آپ بیزار بھی نہیں ہو رہے، آپ لا تعلقی بھی نہیں کر رہے، تو پھر یہ شیعت نہیں ہے کہ آپ علی کو بھی مانے اور علی کے دشمنوں کو بھی مانے، آپ حسین کو بھی مانے اور حسین کے دشمنوں کو بھی مانے۔ آپ کو کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ حق کا رستہ کٹھن ضرور ہے لیکن منزل آگے بڑی اچھی ہے۔ بے شک باطل کا رستہ مختصر اور سہل اور آسان ہے لیکن آگے سے دروازہ بند ہے۔ حق کے رستے میں چلو، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ میں آپ کو حق پہ چلنے کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ مولا امیر المومنین سے پوچھا تھا، مولا حق کا رستہ کون سا ہے؟ فرمایا جس میں مشکلات سے مشکلات آتی جائیں وہ حق کا رستہ ہے۔ اگر تمہارے رستے میں کوئی پریشانی نہ آئے اور کوئی بھی شخص تم سے اختلاف نہ کرے تو سمجھ لینا کہ کہیں تمہارے اندر منافقت پل رہی ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا تھا منافق ہوتا ہے وہ انسان جس کے دشمن نہیں ہوتے، جو ہر کسی کو راضی کر لیتا ہے، ہر ایک کو خوش کر۔ حق کے رستے میں چلنے کی نشانیاں یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے چھوڑیں گے، دوست احباب چھوڑیں گے، مختصر رہو، اکیلے رہنا پڑے گا۔ وہ الزام ذات پہ لگے گا جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے حق پہ چلنے والوں کی نشانی۔ لیکن جو اس کے مقابلے پہ باطل کو مانیں گے انہیں اقتدار، دنیاوی عزت، شان و شوکت، شاہی پروٹوکول سب کچھ ملے گا لیکن منزل کوئی نہیں۔ بے شک جتنے لوگوں نے حق کا ساتھ دیا آپ ان میں سے مجھے کسی ایک کی دنیا حسین دکھائیں۔ آپ مجھے سلمان محمدی کا محل دکھائیں، ابو ذر کی زمینیں دکھائیں، کمبر کا رقبہ بتائیں، کسی کی مالک اشتر کی شہنشاہیت دکھائیں۔ اس کا مطلب اگر
مولا امیر المومنین نے اپنے ہوتے ہوئے اپنے نوکروں کو یہ نہیں دیا، تو ہم آج علی سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، وہ ہے ولایت علی۔ بے شک، دشمنان علی سے نفرت، دشمنان سیدہ سے نفرت، دشمنان حسن سے نفرت، دشمنان حسین سے۔ میرا مالک ہمیں محبت سے زیادہ نفرت کا سلیقہ سکھائے، الہی آمین، اور جو نفرت نہیں کرتے خدا ہمیں ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، جو اہل بیت کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، میرا مالک ہمیں ان سے نفرت کرنے کی، ہمیں وہ اولاد ہی نہ دے جو بطول کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کر سکے۔ دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار۔ آج 6 محرم ہے اور میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ میں اس معراج عشق میں ہوں جہاں کئی معرفت کے جبریل کے پر جلتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں کعبہ قوسین اور سدرۃ المنتہا کے درمیان۔ میں اس وقت موجود ہوں حسین کی جنت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر 6 مہینے کے لال کے لیے حسین ابن علی نے پانی کا مانگا۔ ہائے، 3 دن کے تھے شہزادہ علی اصغر جب مولا حسین نے وطن چھوڑا۔ 28 رجب کو چھوڑا، 10 محرم تک اصغر 6 مہینے کے ہو گئے۔ اسلام میں قربانی کم از کم 6 مہینے کی ہوتی۔ ہائے، دنیا کا جنگوں کا اصول ہے جو سب سے بہادر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ ہائے، کتنا بہادر تھا حسین کا اصغر، عباس کے بھی بعد آئے، ہائے، اکبر کے بھی بعد آئے۔ پیاس کی شدت، پیاس کا عالم، کربلا کی تپتی ہوئی گرمی، تپتی ہوئی دوپہر، حسین اتر گئے گھوڑے کی زین سے، حل من ناصر کی صدا دی حسین نے، دروازے کے اندر سے آواز آئی، اما فضا حسین کو بلائی اور حسین کو بلا کے کہیے اے حسین خود کو غریب نہ سمجھیے۔ چلتے چلتے مولا حسین جب خیمہ گاہ میں پہنچے، خیمہ گاہ میں پہنچنا تھا کہ شہزادہ علی اصغر گہوارے میں تڑپ رہے ہیں۔ معصوم ہر عمر میں بول سکتا ہے اور امام ہر عمر کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ کریم کربلا نے اپنے کان اصغر کے لبوں کے قریب کیے تو 6 ماہ کے شہزادے کی آواز ہے، جن کے بیٹے ہوں وہ باپ غریب نہیں کہلواتے۔ مولا حسین نے شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کے مقتل کی جانب حسین چلے۔ 9 لاکھ کا رش، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی حسین، ہاتھوں میں جیسے کاری کے قرآن ہوتا ہے ایسے شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے حسین ابن علی کی آواز آئی، بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے، میرے اصغر سے تو نہیں۔ مجھے بہتے ہوئے دریا سے 6 ماہ کے شہزادے کے لیے پانی چاہیے۔ فخر اسماعیل تھا، فخر ابراہیم تھا۔ اصغر ایڑی رگڑتا تو چشمے ابل پڑتے، حسین حکم کرتا تو زمین پھٹ کے پانی باہر نکال دیتی۔ لیکن مورخ لکھ دیتا کہ حسین نے تو پانی کا تقاضا کیا ہی نہیں تھا، وہ تو دینا چاہتے تھے، حسین مانگ نہیں رہے تھے۔ حسین بن علی نے اپنے دشمن کی حقیریت بتا دی، اپنے دشمن کی حقارت بتا دی کہ کتنا حقیر اور کتنا کمینہ ہے میرا دشمن۔ یہ وہی دشمن ہے کہ جس نے جب امام حسین ابن علی کربلا میں پہنچے تھے تو حسین ابن علی نے کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا، یہ بعد میں پہنچے ہیں۔ جب یہ بعد میں پہنچے ہیں تو حسین کا لشکر فرات کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ جب یہ آئے تو ان کے منہ پہ اتنی پیاس تھی، شدت تھی، اور یہ ڈر گئے کہ حسین نے فرات کا کنارہ لے لیا ہے، اب ہمیں پانی کون پلائے گا۔ مولا حسین نے اپنے نوکروں سے کہا گھوڑوں سے مشکیزیں اتارو اور ان کو پانی پلاؤ۔
جس نے پورے لشکر کو سیراب کیا تھا، وہ بیٹے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا تھا. سامنے سے صدا آئی پینا خود ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے، اگر یہ بچہ مانگے گا تو ہم دیں گے. جب کہا بچہ مانگے گا تو ہم دیں گے، حسین ابن علی کی آواز آئی، اصغر ماں کی عزت کے لیے عیسیٰ بولا تھا، تو فخر عیسیٰ ہے، بول باپ کی عزت کے لیے. مولا حسین نے شہزادہ علی اصغر کو یوں ہاتھوں میں بلند کیا، ہاتھوں میں بلند کرنا تھا. 9 لاکھ کی نگاہیں اصغر کے چہرے کی طرف تھی. شہزادہ علی اصغر نے منہ کھولا اور منہ کھول کے 3 بار کہا، العطش العطش العطش، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. اتنا کہنا تھا. ظالم تھے، ملعون تھے، قاتل تھے، لیکن تھے صاحب اولاد. انہوں نے اصغر کی بے بسی دیکھی، حسین کا سوال سنا. انہوں نے اپنی اپنی اباؤں پہ اپنا چہرہ چھپایا، چھپا کے عمر ابن سعد کے قریب جا کے کہنے لگے، اے بدبخت، تو ہمیں جوانوں سے لڑا، تو ہمیں ہاشمیوں سے لڑا، اس 6 مہینے کے بچے سے ہم کیا جنگ کریں گے؟ یہ 6 مہینے کے بچے کو کوئی پانی پلائے. عمر ابن سعد ملعون نے کہا کہ اگر یہ اصغر بولتا رہا تو میری فوج میں بغاوت پھیل جائے گی. یہ چلتا چلتا ہرملا کے قریب گیا. اس نے جا کے کہا، جلدی کر، حسین کے کلام کو قطع کر. اس ملعون نے اپنے تیروں پہ ہاتھ مارنا شروع کیا. اس نے ایک تیر نکالا، کمان میں ڈالا، نشست لگائی، تیر زمین پہ، پھر اٹھایا، نشست میں بیٹھا، تیر زمین پہ. تیسری دفعہ جب نشانہ گر گیا، اس نے قریب آ کے کہا، سب سے بڑا تیر انداز ہے تیرا، تیر کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا، تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، سامنے والی کنات کا پردہ ہٹتا ہے. اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے، اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے. سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی، نہ مار، میرا 3 دن کا پیاسا، نہ مار، میرا مظلوم بھائی ہے. اس نے کہا، جلدی کر، حسین کے کلام کو قطع کر. عزاداران محترم، اس نے 100 شعبہ تیر، 3 نوکوں والا تیر کمان میں ڈالا. میں کربلا میں آپ سے مخاطب ہوں، لفظ میں اگلا کہوں گا، اگر اس لفظ کو سخت سمجھو تو مجھے معاف کر دینا. اس نے وہ تیر کمان میں ڈالا جو جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا. اس نے 100 شعبہ تیر کمان میں ڈالا. اس نے تیر کو کمان میں ڈال کے علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا. گردن کے نشانے کا لینا تھا. جناب رباب خیمے کے در پہ آئی. بی بی رباب خیمہ کا دروازے پہ آ کے ایک نظر تیر پہ، ایک اصغر پہ، ایک تیر پہ، ایک اصغر پہ. بی بی آواز دے کر، اصغر اونچا ہو، تیر اونچا آ رہا ہے. اصغر دائیں جا، تیر دائیں آ رہا ہے. اصغر بائیں ہو، تیر بائیں آ رہا ہے. جیسے عباس مردوں کو لڑنے کا انداز سکھاتے رہے، ویسے اصغر کی ماں اصغر کو جنگ کا طریقہ بتاتی رہی. اور بی بی کی روح کی آواز آئی، اصغر تیرے باپ کو تیر نہ لگے. تیر اصغر کی گردن سے لگ کے حسین کی کلائی پہ لگا. حسین کی کلائی پہ تیر کا لگنا تھا. اصغر کی آواز آئی، اماں معاف کر دینا، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر وزنی. اماں بابا کو تیر لگ گیا. اب اگلا جملہ معاف کر دینا، ایک تیر نے باپ کے ہاتھ اور بیٹے کی گردن کو آپس میں سی دیا. مولا حسین نے اپنی ابا اوپر کی اور رو کے کہا، اصغر ایسے خیمے لے کے جاؤں گا یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی. اصغر مجھے تیر نکالنے دے. جب کہا، اصغر مجھے تیر نکالنے دے. اصغر کی آواز آئی، بابا ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بلا، دادا اسماعیل بلا، مدینے سے نانا بلا، نجف سے بابا بلا، بقیہ سے ماں بلا، سب کو بلا کے کہے، دیکھ نہ تیری آنکھوں میں پٹی ہے، نہ میری پاؤں میں رسی ہے. دبیوں کی آواز آئی، حسین نکال تیر، ہم دیکھ رہے ہیں. حسین نے تیر کی نوک پہ ہاتھ ڈالا. حسین نے تیر کھینچنے کا ارادہ کیا تو ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے. ایک مستور کی آواز آئی، حسین آہستہ. حسین نے جلدی سے کہا، کون ہے جو میرے قریب آ گیا ہے؟ کون ہے جو مشکل میں مدد کر رہا ہے؟ آواز آئی، حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے. حسین تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے آ گئی. عزاداران محترم، عزاداران مظلوم کربلا، حسین ابن علی نے تیر کو نکالا. تیر نے نکلا، اصغر کی گردن سے خون کا فوارہ نکلا. حسین ابن علی نے اپنی تلوار کو لیا، تلوار کو لے کے خیام حسینی کے پیچھے گئے. حسین ابن علی نے قبر کو کھودنا شروع کیا. ذوالفقار کی آواز آئی، میں تمہارے گھر کی نصرت کے لیے آئی تھی، تیرے بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے نہیں آئی تھی. حسین ابن علی نے قبر کو کھودا. قبر کو کھودنے کے بعد حسین ابن علی نے اصغر کو قبر پہ لٹایا. قبر کو لٹانا تھا. کاش میں یہ جملہ سمجھا سکتا، تم سمجھ سکتے. اس وقت بھی کربلا میں ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ حسین کے زائرین کے لیے حسین کے حرم میں اے سی کا انتظام ہے، پنکھوں کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے. ہائے وہ 100 ڈگری کی
کربلا کی تپتی ہوئی دوپہر، وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت کہ حسین کے 6 ماہ کے نازک پھول کے بدن پہ سوائے کرتے کی اور کچھ نہیں تھا۔ حسین ابن علی نے کربلا کی ریت پہ بیٹے کو لٹایا، حسین نے ریت ڈالنا چاہی، پاؤں تک ریت آئی، حسین کا منہ سامنے، گھٹنوں تک ریت آئی، حسین کا منہ سامنے، پیٹ تک ریت آئی، حسین کا منہ سامنے، سینے تک ریت آئی، حسین کا منہ سامنے۔ ادھر اصغر کا چہرہ آیا، حسین جیسے صابر نے اپنے رخ کو بدلا، اپنے ہاتھوں سے گرم ریت اصغر کے چہرے پہ ڈالی، رو کی آواز دے گا اصغر مجھے معاف کر دینا، ریت گرم ہے تیرا چہرہ نرم ہے۔ بس چھوٹی سی قبر بنائی اور اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس قبر پہ پانی چھڑکا۔ میر انیس کہتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، یہ آخری موتی تھا حسین کے خزانے میں جو حسین نے ولایت علی کی راہ میں دے دیا۔ بس اصغر کو دفنانے کے بعد کتابیں کہتی اب جو حسین نے حملہ کیا وہ حملہ بڑا سخت تھا۔ حسین کو اکبر کی موت سے زیادہ ارمان تھا اصغر کی موت کا۔ چھوٹے بیٹے ماں باپ کے لاڈلے ہوتے، اکبر 18 سال کا تھا، حسین کا اصغر 6 ماہ کا تھا۔ کتابیں کہتی بڑے زخمی تھے حسین، لیکن مولا علی اصغر کو دفنانے کے بعد مولا حسین نے جو حملہ کیا، حسین روتے بھی جا رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تم نے میرا 6 ماہ کا بیٹا مارا۔ بس مجھے صدا تو غیر صدا جملہ معاف کر دینا، صرف حسین کا بیٹا اسی لمحے قتل نہیں ہوا، شام غریبہ جب سروں کی گنتی ہوئی مارے 72 تھے سارے 71 تھے۔ ایک ملعون نے کہا ہم ایک بھی سر نہیں چھوڑ کے جائیں گے، یزید سے انعام لینا ہے۔ حرملہ کہنے لگا میرا انعام تو ختم ہو جائے گا اگر حسین کے بیٹے کا سر نہ ملا۔ یہ 300 سپاہیوں کا دستہ لے کے کربلا کے مقتل میں دوڑا، مجھے سادات جملہ معاف کر دینا، انہوں نے کربلا کی ریت سے نیزے مارنے شروع کیے۔ ایک ملعون کا نیزہ زمین پہ آیا، اس نے نیزہ کھینچا، اصغر کا لاشا باہر آ گیا۔ اصغر کے لاشے کا باہر آنا تھا، اصغر کی ماں دیکھ رہی تھی، دوڑتی ہوئی اس کے گھوڑے کے قریب گئی، دیکھ کے کہنے لاشا نکال دیا میرے ہاتھوں پہ رکھ دے۔ ماں دیکھ رہی تھی، بہن دیکھ رہی تھی، اس ملعون نے جیب سے خنجر نکالا، اصغر کی ننھی سی گردن کو تن سے جدا کیا، گردن کا تن سے جدا کرنا تھا، سکینہ کربلا کی ریت پہ گر گئی، رو کے کہتی بابا تجھ سے عباس برداشت ہو گیا، مجھ سے اصغر برداشت نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایهم ینقلبون۔ اب ایک دفعہ آپ کو زیارت کرواتے ہوئے دعا کروں گا، یہ سامنے حضرت ابوالفضل العباس اور مولا کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم ہے۔ جتنے مومنین و مومنات اس وقت اس مجلس کو سن رہے ہیں تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ السلام علیکم یا ابوالفضل العباس، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا رداء زینب، السلام علیکم یا حجاب زینب، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول الثقلین، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن سید المسیحین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ اے کربلا کے شہداء پر ہمارا سلام۔ اے حسین ابن علی، اس وقت مجلس دیکھنے والوں سننے والوں، سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کے خاندان، ان بچوں کی طرف سے اے حسین ابن علی آپ پر لاکھوں سلام، اے ابوالفضل العباس آپ پر کروڑوں سلام۔ اے میرے مالک، جتنے زائرین آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، میرا مولا جلد از جلد ان کو کربلا بلا۔ اے میرے مولا حسین، جتنے زائرین آپ کی دروازے پہ آنے کے لیے سسک رہے ہیں انہیں جلد از جلد زیارت کا اذن عطا فرما۔ میرے مالک کو قبول فرما۔ اس وقت ہزاروں میل کی مسافت میں بیٹھے ہوئے مومنین اپنے گھروں میں آپ کے حرم کی زیارت کر کے آپ کو یہاں سے پرسہ پیش کرتے ہوئے میرے مالک ان کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کا صدقہ ان پہ رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے مولا ابوالفضل العباس، جس مومنہ کے بارے میں انتصار شاہ صاحب نے مجھے ذمہ لگایا ہے، میرے مالک انہیں مکمل صحت عطا فرما۔ میرے مالک جناب سید سبطین صاحب کو صحت عطا فرما، بھائی انتصار کے رزق عزت مال میں اضافہ فرما، ان کی جملہ پریشانیاں دور فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔